ویلکم بیک. اور اب ہم ان الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے جو کل آپ جس کی وجہ سے ٹی وی اسکرینز کے ساتھ اسٹک رہے, اور بڑے سارے لوگوں کی بڑی ساری امیدیں تھیں, بہت ساری باتیں تھیں, اور جس طرح عمران خان صاحب پہلے سے ہی کہہ رہے تھے جب کیمپیننگ ہو رہی تھی ان الیکشنز کے حوالے سے کہ جی یہ الیکشنز ڈرائیو کریں گے کہ آگے ہمارا فیٹ کیا ہوگا. سو لیٹس سی کہ ہمارے اس وقت جو بیوروز سے لوگ کنیکٹڈ ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو اسلام آباد لیے چل رہی ہوں, اور اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف متین حیدر صاحب موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. جی متین صاحب, اوور آل پہلے تو کیونکہ یہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری عمران خان صاحب کو ملی ہے, کیا اس کی امید تھی؟ کیونکہ ایک ان کا اسٹریٹ پاور تو لوگوں کو نظر آتا ہے وچ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ, لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشن کے ریزلٹس اور الیکشن کی جو اوور آل فریم ورک ہوتا ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. مگر 20 میں سے 15 نشستیں لے لینا یہ ایک بڑی اہم وکٹری ہے, اور شاید یہ آگے کا فیوچر بھی ڈرائیو کریے. اوور آل تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ فیوچر ڈیسائیڈ کرے گی یہ جو وکٹری ہے, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آیا یہ توقع تھی انہیں. پی ٹی آئی نے بہت ہوم ورک کیا تھا, پرائم منسٹر نے سخت موسم کے باوجود جہاں جہاں جس کانسٹیٹوئنسی میں ان کی کمٹمنٹ تھی وہاں پہ یہ گئے, جلسوں سے خطاب کیا اور ایک مضبوط بیانیہ لے کے چلے وہ اس کولیشن گورنمنٹ کے خلاف, اور کرپشن کا جو نقطہ نظر تھا ان کا اس کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہائی لائٹ کیا. مہنگائی کا ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, امپورٹڈ گورنمنٹ کا معاملہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے بڑے افیکٹو طریقے سے انہوں نے پنجاب اور اسلام آباد کی جو پی ایم ایل این اور ان کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو ایکسپوز کیا. اپنا مؤثر بیانیہ اس سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے, اور یہ جو ریزلٹ آج انہیں ملا ہے یقینی طور پہ یہ ان کے ہارڈ ورک کا نتیجہ ہے. پارٹی کے اندر انہوں نے ڈسپلن مضبوط رکھا. ڈیسیڈنٹس جو منحرفین جنہیں کہتے ہیں ان کو انہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے ایکسپوز کیا, اور عوام کو کنونس کیا کہ آپ ان منحرفین کو وہ کسی اعتبار سے بھی ووٹ نہ دیں. تو ان کا مضبوط بیانیہ, پالیسی, بڑی کوآرڈینیٹڈ پالیسی, عوام تک کنیکٹیوٹی, اور لب و لہجہ انہوں نے سیاست میں اپنے مخالفین کے لیے اس میں انہوں نے کوئی بخشش اور کسی قسم کی کوئی انہوں نے وہ نہیں کرنے دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام اشاریاں, لیکن آگے جو ٹائم ہے وہ ان کے لیے انتہائی ٹف ہوگا. اگر پنجاب میں پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ بنا دیتی ہے تو انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ انہیں ڈیلیور کرنی ہوں گی, چونکہ اس سے پہلے عثمان بزدار کا جو 3.5 ایئرز کا ٹائم تھا وہ بہت مایوس کن تھا. عوام اس سے بہت بیزار تھے, نہ وہ عوام سے کنیکٹڈ تھے نہ عوام ان سے کنیکٹڈ تھی. تو اگر وہ عثمان بزدار ٹائپ چیف منسٹر لائیں گے تو پھر ساری ان کا جو ہارڈ ورک ہے وہ دوبارہ دھل جائے گا. انہیں ایک اچھا مضبوط متحرک اور عوام سے رابطہ رکھنے والا, عوامی مسائل حل کرنے والا چیف منسٹر لانا ہوگا. جی اچھا, اس میں متین صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایک ایک کر کے میں انسیڈنٹس کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں. ایک تو شہباز گل صاحب کی کل گرفتاری ہو گئی اور کہا گیا کہ جی وہ گھوم رہے تھے اور ان کے ساتھ ایف سی آفیشلز کے یونیفارم میں لوگ گھوم رہے تھے, انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے. تو اس اوور آل سیناریو کے حوالے سے بھی کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, یہ جو کل ان کی گرفتاری ہوئی اور کہا کہ انہوں نے ساتھ ایف سی کے اہلکار رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی فیک اہلکار تھے, یعنی ایف سی کی وردی میں ملبوس انہوں نے سیکیورٹی اہلکار رکھے ہوئے تھے. یہ یقینی طور پہ جو پنجاب اور سینٹرل کی گورنمنٹس ہیں وہ ایسے ٹیکٹسز استعمال کریں گی, چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سخت ہدایات تھیں. بہت بپھری ہوئی تھی حکومت کے کسی بھی اعتبار سے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کرتا ہوا نظر آئے تو اسے فوری طور پہ دھر لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کی گرفتاری یقینی طور پہ ایک انتقامی کارروائی ہے, اور یہ اس سے جو سیاست کے اندر تلخی ہے وہ مزید بڑھے گی. اچھا, اس میں متین صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, ویسے شہباز گل صاحب خبروں میں آ ہی جاتے ہیں اور کنٹروورشل خبروں میں آتے ہیں یوزلی, یا ان کا ایک جو امیج قائم ہو رہا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو امیج ہے اس کے برعکس اس کے سامنے اپوز کرنے کے حوالے سے بھی قائم ہو رہا ہے. تو کیا شہباز گل صاحب اس طرح کی پاپولیرٹی خود بھی گین کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سیاسی تجربہ ہے, آپ obviously ان لوگوں کو قریب سے دیکھتے بھی ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ پرسنلی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے فیم ملے یا یہ پاپولر ہوں اور کچھ کنٹروورسیز ان کے ساتھ جڑیں؟
یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ شہباز گل بالکل چاہتے ہیں کہ انہیں شہرت ملے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 3-4 ماہ میں ٹی وی ٹاک شوز میں، اسٹیٹمنٹس میں اور پبلک انٹریکشن میں، پریس انٹریکشن میں ان کا لب و لہجہ بہت سخت نظر آیا ہے. صحافیوں کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے اس میں وہ سخت نظر آئے، اور ترکی بترکی جواب دیتے رہے جب بھی ان سے تنقیدی سوال کیے گئے، اور بعض اپنے نازیبا جوابات کی وجہ سے بھی وہ بدنام ہوئے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ اس سستی شہرت کے لیے کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا کہ ایون پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا جلسوں میں جو لب و لہجہ تھا مخالفین کے لیے، اس میں بھی کوئی نرمی نہیں آئی. تو وہ جو لیڈرشپ جس موڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، جس پیرائی پہ چل رہی ہوتی ہے، تو نیچے ان کے جو باقی لیڈرز ہیں وہ اسی طرح انسپریشن حاصل کرتے ہیں. تو شہباز گل بھی اسی موڈ، اسی بات، اسی رستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی کہ اس تلخ سیاست کے اندر اسی تلخی کے ساتھ رہا جائے، کنٹروورشل رہا جائے، تاکہ چونکہ ابھی وہ نیا فگر ہیں. دیکھیں یہاں بڑے بڑے پولیٹیکل کھلاڑی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جن کی بڑی شہرت ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے. ایک تو یہ نان پولیٹیکل ہیں اور انہیں بڑا وقت لگے گا اپنے آپ کو منوانے کے لیے، مگر وہ ان چیزوں میں تو اپنے آپ کو خیر منوا چکے ہیں، جس طرح کی لب و لہجہ وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب اور سبھی جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا جلسوں میں لوگوں کو للکارنا اور بات کرنا، خاصے آؤٹ سپوکن ہیں وہ اپنے اوپوننٹس کو لے کر. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود پی ٹی آئی جیتی ہے پنجاب میں. اور شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایوری اسپیچ عمران نیازی ڈیلیورز شوز ہاؤ انفٹ ہی از ٹو ہولڈ پبلک آفس. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جو بھی پوائنٹ ہے obviously ان کی سپیچ کو لے کر، لیکن عوام ان کی سپیچ کو لے کر یا ان کے پرسونا کو لے کر یا ان کے جو اوور آل کیمپینگ ہے اس کو لے کر شاید اتنی متاثر ہو رہی ہے کہ وہ پنجاب میں اب جیت چکے ہیں. جی بالکل صحیح کہا کہ اس لب و لہجے کے باوجود ان کا جو بیانیہ ہے اسے عوام نے بائی کیا ہے، خریدا ہے بالکل. اور شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی پبلک آفس کے لیے مس فٹ ہیں. اگر شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں تو کرپشن کی گراؤنڈز کے اوپر وہ خود بھی مس فٹ ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے خلاف کورٹس میں کیسز ہیں، کیسز میں ان کو سزا ہو چکی ہے، اور ان کا جو ایک اور بیٹا ہے سلمان شہباز وہ اس وقت مفرور ڈکلیئر ہو چکا ہے. ان کا یہ جو حمزہ شریف ہے اس کے اوپر اس وقت مقدمات ہیں. تو وہ کس لب و لہجے سے عمران خان کو مس فٹ قرار دے رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے خلاف تنقید کی گئی، تخت پنجاب کے خلاف تنقید کی گئی، مخلوط حکومت کے خلاف تنقید کی گئی. محض ان چیزوں کے اوپر عمران خان کو کسی پبلک آفس کے لیے مس فٹ قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. مس فٹ تو وہ خود ہو رہے ہیں اس وقت، جس طریقے سے وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، مقدمات ان کے اوپر موجود ہیں. تو آپ کی اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام تر چیزوں کے باوجود، زبان کی تلخی، سخت لب و لہجے کے باوجود عمران خان کا بیانیہ کامیاب ہوا اور وہ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اگر اسی طریقے سے انہوں نے اپنا ہوم ورک اور عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی جاری رکھی تو 2023 کے انتخابات میں پھر توقع یہی کی جاتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کا میدان جو الیکشن کا وہ مار سکتے ہیں. بہت سخت وقت دیا انہوں نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کو. جی اچھا، یہ رائے ونڈ کی بھی سیٹ بلکہ پی ٹی آئی کو ملی، جو بڑی حیرت ہوئی سب کو دیکھ کر. جی بالکل، رائے ونڈ جو ہے چونکہ جاتی عمرہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کی ریزیڈنسز ہیں جاتی عمرہ رائے ونڈ میں، اور وہاں پہ ان کا بڑا اثر و رسوخ سمجھا جاتا تھا. لیکن رائے ونڈ کو انہوں نے محض ایک رہائش کے لیے استعمال کیا. کبھی بھی رائے ونڈ میں ہمیں شریف برادرز کا کوئی جلسہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، نہ وہاں پہ کبھی کھلی کچہری لگائی، نہ عوام سے ملے، نہ کوئی پبلک میٹنگ. اچھا مدین صاحب، کیونکہ ہم نے سنا کہ وہاں پر رائے ونڈ میں ان کے گھر میں خاصے لوگ آیا کرتے ہیں اپنے مسائل لے کر، اور بڑی وہاں پر گہما گہمی ہوتی ہے، اجتماع جیسی صورتحال ہوتی ہے، تو کیا اس طرح سے نہیں ہے؟ جی نہیں، میں رائے ونڈ ان کی ریزیڈنس پہ خود جا چکا ہوں. وہاں تو عوام کے چڑیا بھی وہاں پہ پر نہیں مار سکتی. عوام کی تو ایکسس ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی لگژری ریزیڈنسز ہیں. کوئی پبلک میٹنگ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہی نتیجہ نکلا ہے کہ وہاں سے یہ سیٹ اپنی کھو چکے ہیں. انہیں عوام کی طرف پلٹ کے دوبارہ آنا ہوگا. حمزہ شہباز شریف کی بات کریں تو ان کے اندر انتہا کی رونیت ہے، آدھا ہاتھ ملاتے ہیں وہ پبلک کے ساتھ. جب یہ لب و لہجہ ہوگا، جب یہ رویہ ہوگا، جب یہ اخلاقیات ہوں گی تو ایک صوبائی. اچھا، اس پہ لیکن عمران خان صاحب کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہیں.
تو ایک آدھا ہاتھ ملاتے ہیں، ایک ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہیں. وہ اسٹیج سے اترتے ہوئے بھی وہ بچوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، کنیکٹیویٹی کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹ کلپس جو ان کے وائرل ہوئے ہیں تو ان کی جو پاسٹ میں غلطیاں تھی اس کو وہ ریکٹیفائی کر رہے ہیں. ان سے جو بھی ملنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سیلفی بناتا ہے، کوئی ہینڈ شیک کرتا ہے تو اسے ملنے دیا جاتا ہے. تو ایک پولیٹیشین کا یہ لب و لہجہ، یہ رویہ، یہ ہاتھ ملانا، معاہدے کا مسافہ، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. صحیح. ایک بریک یہاں پر آ گیا. متین صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور کچھ اور سوالات آپ سے کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب اس وقت موجود ہیں. بعد میں کچھ اور لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور رائیونڈ کی سیٹ جو کہ بہت حیرت میں سب کو مبتلا کر چکی ہے اس کے بارے میں بھی مزید آگہی فراہم کریں گے اسی سیگمنٹ میں. جی متین صاحب، مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور جو اپوزیشن اگر جیت گئی ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اعتراف ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. کن غلطیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ بھی اگر آپ بتا سکیں. جی بالکل، وہ غلطیاں پنجاب میں بالکل ویزیبل ہیں. جس طریقے سے حمزہ شہباز شریف کو لایا گیا، جس طریقے سے وہاں پہ تمام تر جو سیاسی تبدیلی پنجاب کے اندر لائی گئی، آئین اور قانون کے برخلاف کس طریقے سے فارورڈ گروپ بنائے گئے، ڈیسیڈنٹس کو سامنے لایا گیا اور اس کے اوپر پھر جس طریقے سے تمام معاملات لاہور ہائی کورٹ میں اور پھر الٹیمیٹلی چیزیں تمام سپریم کورٹ تک پہنچی. اور اب جب اسمبلی دوبارہ ملے گی تو سب سے پہلے حمزہ شہباز شریف کو کہا جائے گا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کریں. یقینی طور پہ اس وقت ان کے پاس سیٹس نہیں ہوں گی، وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. یا تو وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اسمبلی سے رجوع کریں گے، اگر انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو ووٹ حاصل کرنے کی اس تحریک سے پہلے ہی وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. تو ان کی غلطیاں تو پنجاب کے اندر بہت زیادہ تھیں اور اب یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان غلطیوں سے وہ سیکھیں گے. اسلام آباد کے اندر مرکزی گورنمنٹ میں، کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک تو انہوں نے سب سے بڑا عوام کے سامنے یہ جو ڈسپشن دھوکا کہ وہ عوام کو بجلی میں فری یونٹس فراہم کریں گے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں 1 تاریخ کو جو اضافہ کیا گیا تھا وہ ان کے اوپر بہت تباہ کن ثابت ہوا. اگرچہ کہ ابھی 3-4 روز قبل انہوں نے اس میں کمی کی ہے، لیکن جو 1 جولائی کا اضافہ تھا وہ بہت خوفناک تھا. اس سے عوام بپری ہوئی تھی. وہ جسے ہم خبروں کی زبان میں پیٹرول بم کہتے ہیں، جب 1 جولائی کا پیٹرول بم گرا تو اس سے جو مہنگائی کا طوفان تھا وہ بہت خوفناک حد تک سامنے آیا. اور ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو حکومت عالمی مالیاتی اداروں سے، اگرچہ کہ IMF اور گورنمنٹ کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات ابھی تک نہیں کیے گئے. صرف حکومت ابھی تک دعوے کر رہی ہے، لیکن جہاں سے فائنینشیل اسسٹنس کی کمٹمنٹ ہے وہ پیسے ابھی تک نہیں آئے. بلکہ IMF نے اپنے ان تحفظات کا اظہار کیا کہ گورنمنٹ نے جو نیب قوانین میں ترامیم کی ہیں اس کے اوپر IMF نے اگرچہ کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، انہوں نے کہا کہ ان امینڈمنٹس کو دیکھیے اور اس کو ریورس کیجیے، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کا تو اینٹی کرپشن میکینزم طریقہ کار ہی بہت کمزور کر دیا آپ نے ان قوانین میں تبدیلیاں کر کے. تو یہ بھی IMF کا پریشر ہے ان کے اوپر. آگے ان کے ابھی جو یہ معاشی صورتحال ہے اس سے نکلنے کی کوئی شدید نظر نہیں آ رہی. سی پیک بہت سلو ہو چکا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اپریل، مئی، جون، جولائی تک ابھی کم و بیش 3 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن معاشی صورتحال بجائے بہتر ہونے کے وہ بگڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے متین صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، دیکھیے ود ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو پولیٹیکل سناریو رہا ہے اوورآل، اس کے بعد احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی جو چیزیں ہوئیں، پھر اور بھی عمرے اور حج کی سعادت کے لیے بھی جب لوگ جا رہے ہیں تو کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ہماری قوم جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ ٹینجنٹ پہ چلی گئی ہے. وہ اظہار خیال کر رہی ہے، گو کہ آپ اسے بدتمیزی کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن لوگ اب کافی ووکل ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ ووکل ہو گئے ہیں، پبلک پلیسز پہ ووکل ہو گئے ہیں. اور جس طرح کی ویڈیوز مل رہی ہیں، جس طرح کے نتائج حاصل ہوئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا اگلا الیکشن، نیشنل الیکشنز جو ہوں گے، وہ عمران خان صاحب کی فیور میں جا رہے ہیں؟
جی بہت عمدہ سوال ہے. یہ پولیٹیکل کمیونیکیشن جو سیاسی ابلاغ ہے یہ یقینی طور پہ بہت تلخ ہو چکا ہے. بہت ہی اہم توجہ دلائی آپ نے اس طرف کہ جو سیاسی لب و لہجہ اسپیشلی جو ینگر جنریشن کا اور جو جسے پولیٹیکل ٹالرنس کہتے ہیں, سیاسی صبر تحمل سے تنقید کو سننا برداشت کرنا, یہ معاملات اس سے کہیں آگے جا چکے ہیں. اور اگر ہم احسن اقبال والا واقعہ بیرا کا دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ انتہائی نامناسب رویہ تھا ان نوجوانوں کا جنہوں نے احسن اقبال کے ساتھ یہ رویہ اڈاپٹ کیا, اگرچہ کہ انہوں نے بعد میں اس کے اوپر معذرت کی. فیملی تھی, خواتین بھی تھیں اس میں. جی بالکل, اس میں خواتین بھی تھی. یہ لب و لہجہ جو ہے یہ ابھی یہ نہیں چلے گا. اگر یہ لب و لہجہ دونوں طرف سے چلے گا, جس طرح مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف یہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں. اس سے معاشرے میں تلخی بڑھے گی, عدم برداشت مزید بڑھے گا, اور یہ اس کو کم ہونا چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھ کے مایوسی ہوتی ہے کہ جب عمران خان سیاسی سٹیج کے اوپر آتے ہیں تو وہ بھی وہی لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, اور ان کے جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, وہ اس لب و لہجے کی بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم مہذب ملکوں میں دیکھیں تو تنقید کی جاتی ہے, لیکن کچھ حدود و قیود کے اندر اخلاقیات کا جو لیمٹس ہیں, جو حدود و قیود ہیں, جو مارل ویلیوز ہیں, ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. چونکہ اس ساری سیاسی کمیونیکیشن کا اثر ینگر جنریشن کے اوپر مزید پڑے گا. اگر یہی لب و لہجہ رکھا جائے گا, اس طریقے سے اس ٹرینڈ کو پروموٹ کیا جائے گا, تو آپ نے یہ صحیح کہنا ہے کہ اگلے انتخابات بہت تلخی کے ماحول میں ہوں گے. اور یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ عمران خان کی فیور میں محض ان نعروں اور ان ویڈیوز اور ان چیزوں کی وجہ سے جائے گا. انہیں بہت سخت محنت کرنی ہوگی, چونکہ شکایات کے پی کے پی سے بھی آ رہی ہیں. پنجاب میں جس طرح کے 3.5 سال میں بزدار صاحب کا انتہائی ناکام ترین دور رہا, جس پر اسٹیبلشمنٹ کے بھی تحفظات تھے, میڈیا کے تھے, پولیٹیشنز کے تھے, بیوروکریسی کے تھے. اب انہیں ڈیلیور کرنا ہوگا, اور ڈیلیور کرنا ہوگا محض سیاسی نعروں سے, ویڈیو سے اور لب و لہجے سے. ووٹ آئندہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. جو بھی وقت ہے اس میں انہیں سخت وقت اور اپنے کمٹمنٹس, اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا. بہت شکریہ متین حیدر صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ فار آل دا انفارمیشن اینڈ آل دا ٹائم. اور اتنے سیریس ٹاپک میں ہم آپ کو آگے بھی لے کر چل رہے ہیں, لیکن یہ ایک مکھی ہے جو کہیں آ گئی ہے اور وہ پارٹی کر رہی ہے, اور اس سب میں جو ہے میں بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں. بہرحال ہم اب آپ کو لے کر چل رہے ہیں. وحید گجر موجود ہیں غالباً رائے ونڈ میں, اور رائے ونڈ کی جو سیٹ ہے جو پی ٹی آئی نے جیت لی ہے, اور پی ٹی آئی کے شبیر گجر صاحب نے جیتی ہے. ان سے اس وقت پر رابطہ نہیں ہو سکا, لیکن ان کے بڑے بھائی بھی وحید گجر صاحب کے ساتھ موجود ہیں, چودھری خالد محمود گجر صاحب. تو ان دونوں کی جانب چلتے ہیں اور اس سیٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں, الیکشنز کے حوالے سے بھی جانتے ہیں, اور جس ہوم ورک کا ذکر متین حیدر صاحب بار بار کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. جی السلام علیکم وحید. وعلیکم السلام. جی وحید, آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کیا اپڈیٹس آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, میں اس وقت رائے ونڈ میں موجود ہوں. یہ شبیر گجر کا ڈیرہ ہے, اور شبیر گجر جو کہ پی پی 167 میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, اور جن کا مقابلہ جو ہے نون لیگ کے نذیر چوہان کے ساتھ تھا, وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ رات یہ الیکشن جو ہے وہ جیت چکے ہیں. تو بتاتا چلوں کہ 14,000 کی زائد سی جو لیڈ تھی اس سے وہ جیتے ہیں, اور تقریباً 40,000 سے زائد جو ان کو ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں. تو اس وقت ہم ان کے ڈیرے پہ موجود ہیں. رات بھی ہم نے دیکھا کہ کافی جشن کا سماں رہا, اور ان کے ڈیرے میں اس وقت جو ہے مبارکباد کے وہ جو پیغامات آ رہے ہیں, یہاں پر لوگ آ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیرے دار لوگ ہیں بیسیکلی. تو یہ حلقے میں اس وقت موجود بھی ہیں, ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ کافی زیادہ خوش دکھائی دیتی ہیں, بڑی محنت بھی یقیناً انہوں نے کی ہوگی. تو یہ گجر برادری جو ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ان کے ڈیرے پر موجود ہے, صبح سے ہی یہاں پر آ رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں, اور یہاں پر مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. آپ ہمیں خالد محمود گجر صاحب سے بھی بات کروائیے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کی خوشی کے حوالے سے بھی, اور آبویسلی کیونکہ یہ سیٹ ایک ٹیکنیکلی ایسا لوگوں کو محسوس ہوتا تھا جو دور دراز رہتے ہیں یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں, ان کو لگتا تھا کہ رائے ونڈ میں جو ڈیرہ ہے وہ پی ایم ایل این کا بڑا گہرا ہے, بڑا طویل ہے, سو اس ڈیرے کو ٹکر دینا ذرا مشکل ہوگا. لیکن اس پہ خالد محمود گجر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی
وحید گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ خالد محمود گجر موجود ہیں. جس طرح سے وحید صاحب نے بتایا کہ گجر کمیونٹی بہت خوش ہے, وہ وہاں پر موجود ہے, ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے, کچھ دیر پہلے بھی دکھا رہے تھے. سو وحید, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گی خالد محمود گجر صاحب جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کہ ہمیں بتائیں کہ ان کے بھائی شبیر گجر جو جیتے ہیں, پہلے تو مبارکباد. دوسرا, یہ مقابلہ کتنا سخت تھا, کیونکہ رائے ونڈ میں پی ایم ایل این کو شکست دینا میرے خیال میں اپنے آپ میں ایک مثال قائم کر رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے, اور کتنا ہوم ورک تھا, کیا ہوم ورک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی الیکشن ادھر سے لڑے ہیں, یہ واش روم کی پارٹی سے کے مقابلے میں, جو اپنا شہباز شریف صاحب ہیں, اور انشاءاللہ خان صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتا تھا کہ پولیس نے جو 2 مہینے گنڈا گردی کی ہے, ہمارے بندے پکڑ رہے, گاڑیاں پکڑی ہیں. نذیر چوہان نے ایک دفعہ خود آ کے پہلے الیکشن سے پہلے ہی ادھر ہمارے کیمپ پہ گنڈا گردی کی ہے, ادھر آ کے ہمارے بیٹے کو, میرے کو چوٹ لگ گئی تھی. اور یہ انہوں نے ہر کام وہ استعمال کیا جو اللہ کے ہونا نہیں چاہیے. پاکستان میں جمہوریت ہے, یہ تو جمہوریت کی بھی جھگڑی لڑا رہے تھے نا. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ یہ الیکشن تو کیا تھی, جنگ تھی, یہ ایک جنگ ہے. اور یہ جنگ کا مقابلہ کرنا, اس نون لیگ کا مقابلہ کرنا, آپ کو پتا یہ تعدلی پارٹی ہے, اور یہ ہر آپ لوگوں نے کیا محنت کی تھی وہ بتائیے. محمود گجر صاحب, آپ لوگوں نے جو محنت کی تھی وہ بتائیے. باقی تو جو کچھ ہے ظاہر ہے وہ صبح سے شام تک خبروں میں چل رہا ہے, لیکن آپ لوگوں نے ہم نے پہلے تو نہیں کوئی گنڈا گردی روکی ہم نے جا کے. یہ کوئی گنڈا گردی کر رہے تھے, ہم نے کو بولا ان کو گنڈا گردی ہم نے کرنے نہیں دی. تو آپ کو پتا اللہ کو. دوسری بات کہ میں اور میرے بھائی نے, شبیر نے, ہم نے گھر گھر جا کے لوگوں کو پیغام پہنچایا کہ خان صاحب ایک وجہ دار پارٹی ہے, اور یہ خان صاحب مستقبل کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. خان صاحب ہمارے بچوں کی مستقبل کا اچھا ایک بن سکتے ہیں خطرہ. اور دوسرا یہ تو جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں. اچھا, ایک اور بات بتائیے گا مجھے خالد محمود گجر صاحب کی, یہ گجر کمیونٹی کی بات ہوئی, کیا رائے ونڈ میں گجر کمیونٹی ہے کافی؟ جی, ہماری برادری تو ماشاءاللہ, یہ میرا ادھر سے حلقہ ہے NA کا, NA 125 بن گیا, پہلے NA 136 تھا. اور یہ ہماری برادری ہے, ساری ہمارے دوست ہیں. زیادہ یہ خالی گجر برادری کا الیکشن نہیں تھا, یہ میرے ساتھ سارے. ہاں بالکل وہ نہیں تھا, لیکن کیونکہ آپ برادری کی ساتھی اس وقت موجود ہیں, اس لیے میں جاننا چاہ رہی تھی. جی پلیز بتائیے. دیکھو جی, ساری برادری ہیں ہماری برادری ہیں, اور دوسرا یہ کہ جٹ ہیں, جو راجپوت ہیں, جو بھی ہے میرے ساتھ تھے سارے لوگ, ساری برادری میرے ساتھ تھی. یہ برادریوں کو الیکشن نہیں ہوتا, یہ الیکشن ہوتا عوامی الیکشن ہوتا, جو جی جی بالکل بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. محمود گجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. محمود گجر صاحب سے ہم نے بات کی, اور یہ ایکچولی کینڈیڈیٹ یہ نہیں بلکہ ان کے بھائی ہیں شبیر گجر, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا, تو ہم نے سوچا کہ ان کے سٹانس آ جانا چاہیے, کیونکہ اٹ واز این امپورٹنٹ کانسٹیٹوینسی. اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے جب رائے ونڈ کی بات آتی ہے, اور کچھ ایسی جگہیں ہیں, مونیومنٹس ہیں, میں تو کہوں گی جیسے بنی گالا ہے تو عمران خان صاحب کی بات آ جاتی ہے, اسی طرح رائے ونڈ ہے تو رائے ونڈ ریزیڈنٹ